نامور کالم نگار سہیل وڑائچ 1 نومبر کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں لکھتے ہیں، جان لیں کہ یہ طے ہے کہ الیکشن جنوری نہیں تو فروری میں ضرور انعقاد پذیر ہوں گے۔ کوئی حادثہ یا انہونی نہ ہوئی تو یہ بھی واضح ہے کہ کھلاڑی خان الیکشن کے دوران جیل میں ہوں گے اور الیکشن سے پہلے ہی نااہل بھی قرار دیے جا چکے ہوں گے۔ اعلیٰ سطح پر اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ آئندہ پارلیمان ہنگ ہوگی، کسی بھی جماعت کو قطعی اکثریت حاصل نہیں ہوگی، سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت کو وزارت عظمیٰ ملے گی اور دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کو ملک کی صدارت ملے گی۔ ذرائع کے مطابق تخمینہ یہ لگایا گیا ہے کہ نونی 75 سے 80 نشستیں جیتیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی 60 سے 65 نشستیں حاصل کر لے گی۔ جب اس تخمینے کے حوالے سے کر دیا گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ نونی وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، تو جواب دیا گیا کہ نون اور جیالوں میں نشستوں کا کم ہی فرق ہوگا۔ جیسے جیسے نونیوں کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ انہیں اقتدار ملنے والا ہے، ویسے ویسے ان کے انداز و اطوار اور ان کا لہجہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے لیڈر اور ترجمان جو برسوں تک جمہوری راگ الاپتے رہے تھے، یکا یک ریاستی بیانیے کے اسیر ہو گئے ہیں، مصالحت کی بات کرنے والوں پر ناراض ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اپنی ہی سابقہ حلیف پیپلز پارٹی کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ 90 کی دہائی کی طرح MQM اور سندھ کے انتخابی گھوڑوں سے مل کر سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف حکومت بنا سکتے ہیں۔ گویا اب اقتدار میں آئے بھی نہیں ہیں اور وہی پرانی سوچ پھر سے اوت کر لی آئی ہے۔ خدا کرے نونی کچھ سیکھ سکے ہوں اور دوبارہ سے ملک میں محاذرائی کی سیاست شروع نہ کر دیں۔ انہیں تو چاہیے کہ وہ انصافیوں کے ساتھ بھی مفاہمت کی راہ نکالتے، مگر وہ تو الٹا اپنے ہی اتحادی پیپلز پارٹی پر پل پڑے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اقتدار میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پالیسی غلط ثابت ہوئی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18ویں ترمیم نے جمہوریت، پارلیمان اور سیاست کو مضبوط کیا، جبکہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی محاذرائی نے جمہوریت، پارلیمان اور سیاست کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچایا ہے۔ اوپر والوں کے تخمینے، اندازے اور سوچ جاننے کے بعد ضروری ہے کہ اس سرکاری نقشے کا تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کی سیاست اور معاشرہ تار تار ہے۔ سیاست میں تلخی اور نفرت عروج کو پہنچ گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹوٹے ہوئے اس معاشرے کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، تقسیم زدہ سیاست کو مفاہمت کی طرف لے جایا جائے۔ اس کام کے لیے ایک نئے نوابزادہ نصر اللہ خان کی ضرورت ہے۔ وہی تھے جو MRD اور ARD کے رہنما تھے، مگر آج کی سیاست میں ایک بھی نوابزادہ نصر اللہ نہیں۔ نفرتوں کی حد یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مفاہمت اور مصالحت کی بات کرنے والے پر نونی اور انصافی دونوں چڑھ دوڑے ہیں۔ حالانکہ اس وقت سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کے ساتھ ساتھ پھر اہل سیاست اور مقتدرہ کے درمیان مصالحتی فارمولے کی اشد ضرورت ہے۔ نون کو کٹا پھٹا اقتدار مل بھی گیا تو وہ سیاسی انتشار کے ماحول میں حکومت کیسے چلائے گی؟ مقتدرہ کے ساتھ کوئی فارمولہ طے نہ پایا تو کیا نواز شریف کاکڑ جیسا وزیر اعظم بننا قبول کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح نہ حکومت چل سکتی ہے اور نہ ہی نواز شریف ایسے بے اختیار وزیر اعظم بننا چاہیں گے۔ پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے 2 چارٹر ضروری ہیں، ایک سیاستدانوں کے درمیان اور دوسرا اہل سیاست اور مقتدرہ کے درمیان۔ اس گرینڈ مفاہمت میں طے ہونا چاہیے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف دھرنے اور لانگ مارچ نہیں کریں گے، فوج سے ساز باز کر کے ایک دوسرے کو ہٹانے کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف مقتدرہ اور عدلیہ کو بھی ماضی سے سیکھنا ہوگا۔ سیاستدان فوج کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور فوج پاکستانی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ بند کر دے۔ اگر تو پاکستان کو چلانا ہے تو یہی واحد حل ہے، اور اگر ماضی اور حال کی طرح چلنا ہے تو پاکستان مزید تقسیم ہوگا، معاشی ابتری مزید بڑھے گی، اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان پسماندہ افریقی ممالک کی طرح مسائلستیان بن جائے گا۔ جس ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو اس کا دفاع کبھی مضبوط نہیں رہتا، کیونکہ ملک کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تو وہ جدید جہاز، ٹینک اور اسلحہ کیسے خریدے گا، اور جب وہ یہ ماڈرن اسلحہ خرید نہیں سکے گا تو اس کی سیکیورٹی کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ اقوام عالم سے سبق سیکھ کر ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہے، یہی ریاست کو چلانے کا واحد حل ہے۔